اچھا اسی میں علی بھائی ضمناً ایک سوال ہو جائے کہ یہ جو حضرت علی علیہ السلام نے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بہت عرصہ بعد بھی اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، یہ تاریخ میں ملتا ہے ایسی چیزیں کہ ابو بکر عمر عثمان نام رکھے ہیں، بعد میں ائمہ بیت سے ایسے نام منسوب ہیں ان کی اولادوں سے، تو اس پر اہل تشیع و حضرات جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ نام عرب میں کامن تھے اور یہ تو کوئی دلیل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، ایسے نام عرب میں کامن تھے، آج چلو ایک بات بن گئی ہے لیکن اس وقت تو لوگ رکھ لیا کرتے تھے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام عمر، ابو بکر اور عثمان نام تھے۔ شہدائے کربلا میں بھی ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام سے شہدائے کربلا کے تعداد موجود ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ نام کیا اس بنیاد پہ رکھے جاتے تھے کہ یزید کیونکہ بہت برا ہے تو ہم برے آدمی کا نام رکھ رہے ہیں، معاویہ کیونکہ بقول آپ کے بہت اچھا ہے اس لیے ہم کسی اچھے آدمی کا نام رکھ رہے ہیں؟ نام ہے اور سمیتموہا کا عنوان ہے، شناخت کا ذریعہ ہے۔ ناموں کی بنیاد پر عقائد کی انتقالی اور منتقلی نہیں ہوتی۔ ان سے ذرا پوچھیں کہ تاریخ کے اندر اہل سنت کے کتنے ائمہ ہیں جن کے نام یزید ملتے ہیں؟ اکا دکا۔ حالانکہ یزید نام کو برا نہیں ہے، صحابی رسول ہیں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، حضرت معاویہ کے بڑے بھائی، جو جنگ یرموک میں بڑے لیڈرز میں سے تھے ابو عبیدہ کے ساتھ، تو وہ یزید بن ابی سفیان، اسی کی وجہ سے تو حضرت معاویہ بھی پھر منظر عام پہ آ گئے نا، ان کے چھوٹے بھائی ہونے کی وجہ سے۔ اصل میں تو بندہ یہ تھا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نام بھی یزید تھا، تو یزید نام سے کچھ، لیکن بعد میں مسلمانوں نے دیکھا تو یہ مسلمانوں نے نام نہیں یہ رکھے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے نام جو ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان رکھ لیتے؟ اب ان کے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں، شیعہ مانتے ہیں کہ بیٹوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، انکاری نہیں ہے، ان کو پوچھیں کہ وہ کس طرح نام رکھ سکتے تھے اگر ان کا دل ان سے خلفائے ثلاثہ سے دکھا ہوا تھا؟ تو یہ بالکل ان کا جو ہے موقف باطل ہے، وہ ان سے محبت رکھتے تھے اور ان کے اور وہ بھی ان کے ساتھ محبت رکھا کرتے تھے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں وقتاً فوقتاً کچھ کہیں پہ موقع ہے تو میں کچھ باتیں بیان بھی کر دوں گا ان کی محبت کے آپس میں۔ جی تو اس میں علی بھائی ضمناً بتاؤں ایک اور بڑی عجیب یہ الٹی دلیل بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ آپ محبت کی دلیل دیتے ہیں تو یہ شیخین اور خلفائے ثلاثہ کی جو اولادیں ہیں ان میں علی نام نہیں ملتا کسی کا، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی یہ دلیل کو الٹا کر دیں ہم، یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہم تو موٹا سا سوال یہ کرتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹوں کے تو نام یہ تھے، آپ کسی ان شخصیات میں سے کسی ایک بیٹے کا نام علی تو ثابت کیجئے، ان شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت کی بیٹی کا نام فاطمہ تو ثابت کیجئے۔ محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے، اگر علی نے یہ نام رکھے تھے تو انہوں نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنے بیٹوں کے نام فاطمہ، بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھتے، بیٹوں کے نام حسن حسین رکھتے۔ کوئی ایک نام اگر آپ کے پاس ہو تو ہمیں بتا دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ان کی اولادوں میں تو خیر میں نے ابھی اتنا پورا شجرہ تو نہیں بنا کے دیکھا کہ کدھر تک آگے وہ معاملات جاتے ہیں، وہ نام ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی۔ سیدنا علی سے وہ محبت کیا کرتے تھے، ہمارے لیے یہی چیز کافی ہے۔ سیدنا عمر نے صحیح بخاری میں جو آتا ہے 3700 نمبر حدیث، اپنے وفات کے زخم میں جب 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے تو پہلے نمبر پہ سیدنا علی کا نام لیا، پھر عثمان، ایک طریق میں حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے پہلے، ایک میں حضرت علی کا نام پہلے آتا ہے، تو وہ تو مطلب محبت کرتے تھے، یہ بالکل جعلی ہے۔ اور بلکہ انہوں نے تو ام کلثوم کے ساتھ نکاح کی بھی ریکویسٹ کی اور وہ پوری بھی کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو میں تو اس کا قائل ہوں، صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ سیدنا عمر کا نکاح ام کلثوم کے ساتھ ہوا ہے، یہ میں نے ضمناً آپ کو بتا دیا، ان گہرائی جانا چاہیے، بس میں اس کو چھوڑتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ادوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے رول ایکٹیو کو نظر آتا ہے؟ بالکل ایکٹیو نظر آتا ہے، سیدنا علی نظر آتے ہیں ایکٹیو، یعنی شروع میں 6 مہینے میں اختلاف تھا نا، اس کے بعد یہ ایکٹیو رول آپ دیکھیں، بلکہ یہ کہ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ مطلب خلفائے ثلاثہ کی عزت کرتے ہیں، حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، وہ تفضیلی شیعہ ہیں، جیسے زیدیہ ہیں آپ کے یہ شام کے اندر، تو وہ اہل سنت کے تقریباً قریب ہی ہیں، وہ خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں، سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں اور اصحاب پر لعنت کے قائل نہیں، نعوذ باللہ، وہ صحیح شیعہ ہیں، شیعہ نے علی میں سے، یعنی رافضی نہیں ہے وہ۔ تو وہ ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے لیکچر میں کہہ دیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اگر دیکھیں نا جی ان کی اگر نیت ہوتی نا حضرت علی کو بنانے کی تو حضرت علی کا اکیلے کا نام لیتے۔ انہوں نے یہ 6 رکنی کمیٹی اس لیے بنائی کہ جی وہ مطلب معاملے کو الجھانا چاہتے تھے۔ تو
اب دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے ان کو بعد میں پکڑ لیا. اب میں نام نہیں لیتا, آپ کو پتہ ہے جن کا کل فون آیا تھا, جی ٹھیک, انہی کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, میں نے ان کو جناب تقریر کے بعد محرم میں پکڑ لیا. میں نے کہا جی یہ آپ کی بات بالکل باطل ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے, ہماری اہل سنت کی تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر جب جنگ یرموک میں فتح ہوئی, جنگ قادسیہ میں ہوئی, تو پھر سیدنا عمر نے باقاعدہ انٹرنیشنل وزٹس کی ہیں, شام بھی گئے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے, ایران میں بھی سیدنا عمر خود گئے ہیں, اور کوئی فوج نہیں ساتھ لے کے گئے, چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھی. ان کا اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ زندگی موت کی حفاظت کرنے والا ہے. تو میں نے کہا بتائیے کہ وہ اپنی جگہ خلیفہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے پیچھے؟ کہتے ہیں جی حضرت علی کو. میں نے کہا ہمارے یہاں بھی ملتا ہے سیدنا علی کو خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. اور وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے نا, تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ مدینے میں خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور بخاری نے حضرت علی کے فضائل پہ پہلی حدیث ہی لی ہے, اور مسلم نے بھی, کہ علی, حضرت علی رو پڑے کہ مجھے بھی ساتھ لے گیا. ان کا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ بھی جب کوہ طور پہ گئے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, تو میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس کو رافضی اپنی طرف لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس سے ثابت ہوا کہ خلیفہ ہیں وہ. حالانکہ حضرت ہارون جو ہے حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں. حضرت ہارون کا خلیفہ موسیٰ, حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہارون نہیں بنے بلکہ جوشوا بنے, یوشع ابن نون. اور دوسرے ناسبی جو ہے نعوذ باللہ, شاہ جی آپ کو پتہ ہے وہ اس کے دوسرا مطلب نکالتے ہیں, اتنے خبیث ہیں یہ. وہ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا کہ جیسے حضرت موسیٰ چلے گئے اور ہارون کو چھوڑ کے گئے تو پیچھے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا, تو علی کی وجہ سے پیچھے اختلاف پیدا ہو جائے گا. دیکھیں, تو میں وہ حدیث بیان کی کہ اب وہ حدیث تھی کہ مجھے, یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث کی بنیاد پہ جب رومن امپائر فتح ہوئی یا پرشین امپائر فتح ہوئی, تو وہ اسی لیے حضرت علی کو خلیفہ بنا کے گئے تبوک والی سنت پہ. اگر پھر میں نے ان کو کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو آٹومیٹکلی حضرت علی خلیفہ ہوتے. تو بدنیتی کہاں سے تھی؟ یہ بدنیتی نہیں تھی میرے بھائیوں, سیدنا عمر کی اطاعت تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب آپ کو زخم لگا 1 ہفتے تک آپ زندہ رہے. لوگوں نے کہا آپ اپنا خلیفہ نامزد کریں. انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ان سب سے بہتر ہے میرے سمیت, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, جب میں یہ حدیث سن رہا تھا نا حضرت عمر سے, تو میں نے اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ بہنا مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت رکھتے ہیں نا, جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ ایک ابو بکر کی سنت ہے اور ایک نبی کی سنت ہے, تو وہ نبی کی سنت کو ہی اڈاپٹ کریں گے. یہ ہے اصل میں وجہ کہ انہوں نے, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا, تو حضرت عمر نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اسی وقت لگ گیا کہ یہ نامزد نہیں کریں گے. 6 رکنی کمیٹی بنائی, علی کو پہلے نمبر پہ رکھا, عثمان, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ, زبیر اور ابو عبیدہ ابن جرح, سعد ابن ابی وقاص. ابو عبیدہ ابن جرح تو موجود نہیں تھے, فوت ہو چکے تھے. سعد ابن ابی وقاص, یہ 6 ہو گئے. اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا, لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا, یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بادشاہ تو نہیں تھے نا, آپ اللہ کے پیغمبر تھے. اگر بادشاہ ہوتے تو حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے, کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ بات یاد رکھیں. تو یہ والا معاملہ جو ہے میرا اس حوالے سے یہ موقف ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکٹیو پارٹ رہے ہیں, اور بعد میں وہ 6 رکنی کمیٹی میں بھی تھے, اور اس میں اینڈ میں بھی آپ دیکھیں سب دستبردار ہو گئے. آخر میں سیدنا علی اور عثمان رہ گئے, اور سب سے پہلے بخاری میں آتا ہے عثمان کی بیعت علی نے کی ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے حضرت علی کا حق تھا. اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں. حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں, حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے, نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سی بدنیتی ہوتی نا, تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نکسیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی. لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. ان کا بیٹا ابان بھی موجود تھا, اور لوگ بھی موجود تھے, بلکہ مشورہ آیا جی طلحہ کو بنا دیں, زبیر کو بنا دیں, اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے. حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی. اگر حضرت علی سے بغض ہوتا نا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکے. بالکل نہیں, وہ یہ کام نہیں, وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. ظاہر آخر میں حضرت علی اور
عثمان ہی بچے تھے، تو ان میں سے ظاہر ہے ایک نہیں بننا تھا، تو عثمان تو شہید ہو گئے، اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا. تو یہ جو اس طرح کی بدنیتی پہ یہ مبنی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو بالکل شرم کرنی چاہیے. سیدنا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس حوالے سے بالکل مخلص تھے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے. اور دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مخلص تھے. جب 6 رکنی کمیٹی بنائی نا، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو حضرت عمر نے ساتھ کہا کہ دیکھنا اگر تم سب کے سب سعد بن ابی وقاص پر متفق ہو جاؤ نا تو اس کو خلیفہ چن لینا، اور یہ پلی نہ لینا کہ میں نے اسے گورنری کے عہدے سے معزول کیا تھا. یعنی یہ نہ ہو کہ ساتھ پہ متفق ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ نہیں نا چھڑ دوں، تو ساڑھے بزرگاں نے نا ریجیکٹ کیتا ہوا ہے. یعنی حضرت عمر کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میں نے سعد کو گورنری کے عہدے سے جو ہٹایا ہے، وہ تو ان کی عادت تھی کہ 4 مہینے بعد ہٹا دی، 4 سال بعد ہٹا دیتے تھے. وہ تو حضرت معاویہ کے 4 سال پورے نہیں نہ ہوئے حضرت عمر کے دور میں، ورنہ ان کو کسی اور عہدے کا گورنر، مطلب کسی اور صوبے کا بنا دیا جاتا. تو باقی آپ دیکھیں کتنے مخلصانہ الفاظ ہیں. اگر سعد پر بھی متفق ہو جاؤ تو میرا اس کو معزول کرنا بہانہ نہ بنانا، اس کو چن لینا. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ان کی نیک نیتی تھی. آپ ڈیپ ڈگ کریں گے آپ کو ساری حدیثیں الحمدللہ ملیں گی.